السلام علیکم۔ میں صوفی سید جنید قادری حیدرآباد دکن سے فضائل صحابہ انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا، وہ بھی بالخصوص کتاب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنیت الطالبین سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد دکن میں آئے دن صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے فضائل سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ تو میں سوچا کیوں نہ ایسے پرفتن دور میں ہم سیدنا غوث العظم کی کتاب آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ سیدنا غوث العظم نے کس شان سے صحابہ کے فضائل بیان کیے، انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اسلام میں صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ ہی وہ اعلیٰ درجے والے ہیں۔ دنیا کے تمام اولیاء غوث و خطب صحابہ کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی و صحبت یافتہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یوں سمجھے کہ جہاد کے لیے غازی ہے، قرآن کے لیے قاری ہے، نماز کے لیے نمازی ہے، کعبے کو دیکھنے والا حاجی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے وہ مومن صحابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قاضی تو ہو سکتا، غازی تو ہو سکتا، نمازی تو ہو سکتا، حاجی تو ہو سکتا، مگر صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے گئے، اپنا دیدار ساتھ لے گئے۔ کل صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے، یعنی انبیاء کے جیسا انبیاء کرام میں مختلف درجات ہے، ویسے ہی صحابہ کرام میں مختلف مرتبے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور روایت میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو کہہ دو اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں سیدنا غوث العظم کی کتاب ہی سے آپ کو یہ تمام حوالے آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، حبیب احمد جو بارکس کے عالم ہیں بیچارے، انہوں نے حال ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے حضرت معاویہ پہ اعتراضات کیے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے 5 سنتیں بتائی بقول ان کے، حالانکہ سنت نہیں کہنا چاہیے، طریقہ کہنا چاہیے، بقول ان کے حبیب احمد نے حضرت معاویہ کے 5 سنتیں بتائی۔ میں 5 سنتیں حبیب احمد سے مطالبہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اہل سنت کے مستند عالم کی کتاب سے حوالہ ثابت کریں۔ پہلی انہوں نے سنت بتائی کہ معاویہ حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا اور ان کی بات نہ مانا، پہلی حضرت معاویہ کی سنت۔ دوسری انہوں نے کہا کہ خود بھی فضائل علی سے رکنا اور دوسروں کو رکانا۔ تیسری انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو خود گالیاں دینا اور دوسروں سے دینے لگوانا۔ چوتھی کہا خود فضائل گاڑنا اپنے اور بیان کرنا۔ 5ویں کہا کہ لوگوں میں لڑانا، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے کرنا، یہ معاویہ کی سنت ہے، اسی کا طریقہ ہے، حبیب احمد نے کہا۔ تو میں حبیب احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں سے کسی ایک بھی مستند عالم سے آپ حوالے پیش کرنا، ورنہ میں حضور سیدنا غوث العظم کی کتاب غنیت الطالبین سے بتاؤں گا کہ معاملہ کیا تھا، آپ نے کیا کہا اور غوث اعظم نے کیا کہا۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو تمام 200 احباب تک کی کتاب پہنچائیں گے، کیونکہ قرآن مقدس تو کہتا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کے تعلق سے میرے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ صحابہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار والے، بڑے محبت والے۔ انشاءاللہ میں آج تک غوث العظم کی کتاب پہنچاؤں گا ابھی۔ السلام علیکم، یہ ہے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین، صفحہ 228۔ جنگ جمل و جنگ صفین کے بارے میں رائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں صراحت فرماتے ہیں، اس معاملے میں بلکہ ان تمام جنگوں اور اختلافات اور تنازعات کے بارے میں خاموش رہا جائے جو صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، اسی لیے مخالفین سے جنگ کرنے میں وہ حق پر تھے، وہ حق پہ تھے۔ جو اطاعت امیر سے باہر ہوا، لڑائی کا جھنڈا بلند کیا، یعنی حضرت معاویہ سے جنگ کرنا جائز تھا۔ رہا حضرت معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو وہ بھی حق پر تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، وہ بھی حق پر تھے، اسی لیے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ چاہتے تھے اور قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھے۔ بس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی۔ ہمارے لیے اس سلسلے میں سکوت سب سے اچھی بات ہے۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دینا چاہیے، وہ جو سب سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں اور اپنے دل کو گناہوں کی چیزوں سے اور اپنی ظاہری حالتوں کو تباہ انگیز کاموں سے پاک و صاف رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں حبیب احمد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے شیعوں کی کتابوں سے تو یہ بتا دیا کہ امیر معاویہ نے گدی کی خاطر جنگ کی، مگر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ امیر معاویہ نے گدی کی خاطر جنگ نہیں کی، بلکہ وہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ چاہتے تھے، عثمان غنی کا خون کا بدلہ چاہتے تھے۔ یہاں غوث اعظم نے فرما دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم غوث الاعظم کی سنیں گے، ہم حبیب احمد صاحب کی نہیں سنیں گے جو رافضیوں کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں۔ حبیب احمد کا یہ کہنا کہ جو حضرت علی سے جنگ کرے وہ گمراہ تھے، منافق تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ غوث الاعظم فرماتے جو حضرت علی سے جنگ کرنے والے صحابی ہیں، جیسا کہ پہلے میں سنا چکا ہوں کہ یہاں پر آپ فرماتے ہیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کیا جائے جو صحابہ کے درمیان واقع ہوئی، یعنی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک جو حضرت علی سے لڑے وہ صحابہ تھے، اس معاملے میں آپ فرماتے خاموشی اختیار کی جائے، مگر حبیب احمد کے نزدیک جو حضرت علی سے لڑے معاذ اللہ وہ منافق تھے، گمراہ تھے۔ اللہ اکبر۔ صرف حضرت معاویہ ہی ان کے جملے کی زد میں نہیں آئیں گے، بلکہ طلحہ آئیں گے، زبیر آئیں گے، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی آئیں گی، معاذ اللہ ایسے باتوں سے، اللہ کی پناہ۔ یہاں پر مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ ابن سفیان کے لیے خلافت صحیح ثابت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم سے رسول کریم علیہ السلام کا وہ فرمان صحیح ثابت ہو گیا جس میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے میرا یہ بیٹا سید، میرا یہ بیٹا سردار، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی میرے آقا فرماتے دو مسلمان بڑے گروہ میں صلح کرے گا، اور حبیب احمد صاحب کہتے ہیں جو حضرت علی سے لڑے وہ مشرک تھے، وہ منافق تھے، گمراہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوستو آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ کس کی مانو گے، غوث اعظم کی مانو گے یا حبیب احمد کی مانو گے، یا رسول اللہ کی مانو گے یا پھر حبیب احمد کی مانو گے۔ حبیب احمد صاحب کہتے ہیں جو حضرت علی سے لڑے وہ مشرک تھے، گمراہ تھے، منافق تھے، معاذ اللہ کیا کیا انہوں نے کہہ دیا، حتیٰ کہ کافر بھی کہہ دیا، مگر رسول پاک کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید دو مسلمان بڑے گروہ میں صلح کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت علی سے لڑنے والے مسلمان ہیں، یعنی ابو طلحہ مسلمان ہیں، زبیر مسلمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جو حضرت علی سے جنگ کرے وہ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار دو مسلمان بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ حبیب احمد صاحب کہتے ہیں جو حضرت علی سے لڑے وہ منافق تھے، معاذ اللہ گمراہ تھے، کافر تھے، تو حبیب احمد کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی گمراہ، انہی کے قول کے نزدیک حضرت طلحہ بھی گمراہ، زبیر بھی گمراہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ اللہ خیر کرے ایسے لوگوں سے، اللہ کی پناہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں غوث الاعظم فرماتے وہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔
اس طرح سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اللہ ان سے اور ان کے شوہر ان کی اولاد سے راضی ہو، وہ بھی سارے جہاں کی عورتوں سے افضل ہے۔ جس طرح آپ کے والد ماجد رسول کریم علیہ السلام کی محبت واجب ہے، اس طرح آپ سے محبت اور دوستی واجب ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے اس کو رنج پہنچتا ہے اس سے مجھے بھی رنج پہنچتا ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فضائل صحابہ۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں بحث و گفتگو سے گریز کیا جائے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بد زبانی سے دامن کو بچانا چاہیے، ان کے فضائل اور اوصاف بیان کیے جائیں، جیسے کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے معاملہ جس طرح واقع ہوا اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کو روکو، یعنی کسی کو برا نہ کہو، اور میرے صحابہ کے باہمی تنازعات سے خود کو بچا رکھو، جو کسی کو برا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تب بھی اسے صحابہ کرام کے آدھا پاؤ جواری بلکہ آدھے مد کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے علم غیب تھا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں خود کو روکے رکھو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ یعنی جو اختلاف ہوگا صحابہ کے درمیان ہوگا، یعنی حضرت علی سے حضرت معاویہ کا اختلاف یہ ہوگا، رسول اللہ پہلے فرما چکے، مگر حضرت معاویہ کو گمراہ کہنا، منافق کہنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا اور وہ شخص جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جو ان کو گالی دے اس پر خدا کی لعنت۔ انہی سے ایک روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، جن کو میرے لیے انصار اور رشتہ دار بنایا۔ آخری زمانے میں ایسا گروہ پیدا ہوگا جو میرے صحابہ کی شان کو گھٹائے گا، انہیں برا بھلا کہے گا کہ ان کے کوئی فضائل نہیں ہیں، مت بیان کرو۔ خبردار، ان کے ساتھ ہرگز کھانا نہ کھانا، نہ نکاح کرنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت، خدا ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔